بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو معاہدہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہوا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو امریکن سگنیٹری ہیں، لیکن دوسری طرف اشرف غنی نے اس پہ سائن نہیں کیے، یعنی دوسرے لفظوں میں افغان گورنمنٹ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمیں پتہ ہے پروسیس کا کہ زلمے خلیل زاد ہر سٹیپ کے اوپر وہ اشرف غنی سے جا کے بات کر کے اسے اعتماد میں لے کے اس سے اپروول لے کے پھر آگے بڑھتے تھے، اور اسی وجہ سے ایک جوائنٹ کمیونیکے بھی ایشو کیا گیا سائملٹینیسلی کابل سے، اور ادھر دوحہ میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوا۔ اب آ کے آپ دیکھیے کہ اشرف غنی نے اچانک اس میں اسپینر ڈالا اور کہا کہ جناب میں افغان طالبان کے جو قیدی ہیں وہ رہا نہیں کروں گا، اس کے لیے کنڈیشنز لگانی شروع کر دیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو میرے نقطہ نگاہ سے ایک آبجیکشنیبل کنڈیشن تھی وہ تھا کہ جی پاکستان کو آپ کب چھوڑیں گے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کب بات کریں گے، یہ طالبان پہ اس نے کنڈیشن رکھی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اشرف غنی کی ذہنیت پاکستان کے معاملے میں کیا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اشرف غنی کے اپنے مقاصد تھے، عزائم تھے، اور ان میں خاص طور پہ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ منوائے کہ اصل صدر وہی ہے افغانستان کا، اور تبھی وہ ان کنڈیشنز کے اوپر اپنے پاؤں پھنسا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب یہ پریزیڈنشل اوٹ ٹیکنگ سیرمنی ہوئی تو دو سیرمنیز ہوئیں، لیکن عبداللہ کی سیرمنی میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی۔ لوکل پلیئرز بہت تھے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اشرف غنی کی اوٹ ٹیکنگ سیرمنی میں موجود تھی۔ اس میں آپ دیکھ لیجیے زلمے خلیل زاد وہاں پہ تھے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ طالبان کے پرزنرز کی رہائی کا قصہ بھی حل ہوا۔ وہ اس نے اشرف غنی نے کہا جی ہم رہا کر دیں گے، سو غالباً وہ ایک لیوریج کے طور پہ، کنڈیشن کے طور پہ استعمال کر رہا تھا، اور یہ آپ نے دیکھا کہ امریکنز نے اس کی پذیرائی کی اشرف غنی کی، اور اس سے اپنا کام نکلوا لیا۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی انوالومنٹ وغیرہ، جو عام دنیا ہے، آپ اس کو کہہ لیجئے کہ یورپین کنٹری، نیٹوز کے لوگ ہیں وہاں پہ، نیٹو فورسز ہیں، سب کچھ وہ تو بالکل ایگزیکٹلی وہی کرتے ہیں جو فیصلہ امریکہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اشرف غنی کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر سارے یہ ملک جو ہیں وہ اشرف غنی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پاکستان جیسے ملک اور ہمسایہ ممالک وہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن موجود ہے۔ الیکشن کمیشن جو رزلٹ سناتا ہے اس میں وہ اشرف غنی کو فاتح قرار دیتے ہیں۔ اب جب تک کوئی انکوائری نہ ہو جو کہ ثابت کرے کہ اشرف غنی نے دھاندلی کی ہے، اس کا جو رزلٹ اناؤنس کیا گیا ہے وہ دنیا اس کو ٹھیک مانے گی۔ اب اگر آپ انکوائری بھی نہ کریں اور کوئی بھی سائیڈ ویسے ہی دعویٰ کر دے کہ نہیں اشرف غنی کا نتیجہ غلط ہے، یہ ریگنگ ہوئی ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یا میں نے الیکشن جیتا ہے، تو وہ دنیا قبول نہیں کرے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، اور آزاد ادارے کو یا تو وہ آزاد ادارہ بکا ہوا ہے، وہ آزاد نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے تھی، اور اس پہ پھر اگر نتیجہ نکلتا کہ اشرف غنی نے کچھ دھاندلی کی ہے تو پھر بالکل عبداللہ کی بات درست تھی۔ لہذا ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ باقی تمام ملک بھی، ہمارے ہمسایہ ملک پاکستان ہے یا چائنا، رشیا، ایران، یہ اشرف غنی کی اوٹ ٹیکنگ سیرمنی میں موجود ہوئی۔ اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی پالیسیز کی حمایت کرتے ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو پروسیس کے تحت اگر ایک آدمی آج صدر بنا ہے تو وہ اشرف غنی ہے۔ لہٰذا اس تناظر میں میرا خیال ہے پاکستان نے بھی اس کو ریکگنیشن دی۔ اب پاکستان کی طرف سے کوئی میرا خیال آفیشیل ڈیلیگیشن غالباً نہیں گیا، لیکن پی ٹی ایم وغیرہ کے لوگ، کچھ اور اسی طرح کے پی کے سے کچھ لوگ انوائٹڈ ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے اٹینڈ کیا۔ اب یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اشرف غنی کو ہی تسلیم کر رہی ہے کہ وہ صدر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ڈیلنگز جو ہیں وہ سارے خطے کے ممالک وہ اشرف غنی کے ساتھ کریں گے، جبکہ عبداللہ کے ساتھ وہ ڈیلنگز نہیں ہوں گی۔ اس میں افغان امن پروسیس کا ہے قصہ۔ اب یہ ایک انٹرنل یونٹی کا ایشو ہے۔ اب ہم سب چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، خاص طور پہ پاکستان جس نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی ہے افغانستان کی بدامنی پہ۔ ہم تو ہر حالت میں چاہیں گے کہ وہاں پہ امن سکون آئے، لیکن
یہ پہلے سب سے پہلے تو وہاں پہ افغانستان کے اندر ان کے اپنے عوام کی رائے جو ہے وہ متفقہ ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ دو پیرلل گورنمنٹس موجود ہیں، ایک عبداللہ چلا رہے ہیں اور ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اشرف غنی چلا رہے ہیں، تو یہ تو پہلے تو اداروں کے لیے وہاں بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کس کے احکامات پہ عمل کریں. ایک کیبنٹ اس اشرف غنی کی ہے، ایک کیبنٹ جو ہے وہ عبداللہ کی بن جائے گی. فارن آفس کس کے ساتھ کام کرے گا، منسٹری آف انٹیریئر کس پہ پر کام کرے گی، پولیس کس سے آرڈرز لے گی، آپ کی آرمی کے آرڈرز جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کو اندرونی طور پہ مسائل پیدا کریں گی اور یہ ایک بدامنی کی طرف بڑھیں گے یہ لوگ. اب اگر اندرونی طور پہ اتحاد نہیں رہا اور خانہ جنگی وہاں پہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر عبداللہ کے آرڈر نہیں مانے جاتے تو وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر اشرف غنی کے احکامات نہیں مانے جاتے تو وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کرے گا. لہذا اس ساری صورتحال سے میں سمجھتا ہوں ہمسایہ ممالک جتنے بھی ہیں، پاکستان ہو، رشیا، چائنا وغیرہ، ان سب کو یہ پرابلم رہے گی کہ یہ کس سے ڈیل کریں اور امن کے لیے مذاکرات کو کیسے آگے بڑھایا جائے. خاص طور پہ افغان طالبان. اب افغان طالبان جو ہیں وہ پہلے ہی اشرف غنی کو تو وہ حکمران نہیں مانتے تھے، اور اس الیکشن کو جس کے ذریعے یہ لوگ بنے ہیں وہ تو اس الیکشن کو بھی ریجیکٹ کر چکے ہوئے ہیں. لہٰذا جب بھی وہ بات چیت کریں گے وہ کہیں گے کہ پولیٹیکل دھڑے جو بھی ہیں، وہ اشرف غنی کا ہو، عبداللہ کا، وہ سارے آ کے مذاکرات میں بیٹھیں اور ہم سب سے مذاکرات کریں گے، لیکن ہم کسی کی حکومت نہیں تسلیم کریں گے. لہٰذا طالبان کے لیے ان کی لیگیلٹی، ان کی لیجیٹمیسی، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ہو سکے گی. اس میں چونکہ دو لوگ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الیکشن بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں افغان طالبان، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان میں سے کسی کو تسلیم کریں گے. بالآخر ان کو باقی دھڑوں کی طرح، باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، انہی کی طرح ان کو بھی ریپرزنٹیشن دی جائے گی اور جا کے یہ بات چیت میں حصہ لیں گے. اب وہ مذاکرات کہاں تک آگے بڑھتے ہیں، اب یہ وہ سوال ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا. اب اس میں اس تناظر میں آپ یہ دیکھیے کہ آج سے امریکہ نے اپنے ٹروپس بھی واپسی ان کی شروع کر دی ہے. وہاں سے ٹروپس نکلنے شروع ہو گئے ہیں. پہلا دستہ کو کہ چھوٹا ہے لیکن وہ نکلا ہے، اور 135 دنوں میں انہوں نے اپنے ٹروپس کی لیول 8,500 تک لے کے آنی ہے، جو آج 13,000 یا 14,000 ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بتدریج ٹروپس کم ہوتے جائیں گے تو افغانستان میں افغان فورسز کو امریکہ کی وہ سپورٹ نہیں رہے گی جو آج ہے، وہ کم ہوتی جائے گی. تو ان حالات میں کیا ایک اندرونی خلفشار اور اوپر سے افغان طالبان جو ہیں وہ بھی ان پہ اوپر پریشر ڈالیں گے، تو یہ حکومتیں کیا سروائیو کر سکیں گی؟ یہ خطے کے لیے پورا ایک بدامنی کا پیغام ہے جو کہ سب کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ داعش سر اٹھا رہی ہے. اب یہ وہ داعش نہیں ہے جو کہ ایکچولی افغان فورسز پہ حملے کیا کرتی تھی. وہ داعش مقابلہ کر کے ہار چکی، اور اس کے لیڈرز بھی، اس کی فورسز، وہ افغان آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں اور وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. اب یہ داعش کہاں سے اچانک نکل آئی؟ اشرف غنی نے حلف اٹھانا تھا، ایک طرف وہ شروع ہو گئے، راکٹ فائر کرنے شروع کر دیے. دوسری طرف اس سے پہلے جب عبداللہ ایک میٹنگ کر رہے تھے، ایک جلسے میں ایڈریس کر رہے تھے، تو اس وقت آ کے تو وہاں پہ فائرنگ کی گئی. اس جلسے میں 32 یا 35 کے قریب لوگ مار دیے گئے، بہت سارے زخمی بھی ہوئے. یہ دو واقعات چند دنوں میں یہ اچانک داعش وہاں پہ کیسے نکل آئی اور کس طرح اتنی فعال ہو گئی؟ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے بعض آرمی کے لوگوں نے، آرمی آفیسرز نے ٹویٹس کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ داعش کے جو لوگ ہم نے پکڑے ہیں، جو قیدی وغیرہ کو ہمارے پاس ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے، ان کی طرف سے انہوں نے اس چیز کا یہ ڈسکلوجر کیا ہے کہ ان کی ٹریننگ انڈیا میں کی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپوائلر کے طور پہ بھارت کھل کے سامنے آ گیا ہے. بھارت پہلے بھی داعش کا نام استعمال کرتا رہا ہے، اور پاکستانی طالبان کے بعض دھڑے ان کو ری نیم کر کے خراسان چیپٹر وغیرہ بنا کے تو پاکستان میں بہت ساری دہشت گردی کروائی گئی ہے ان کے ذریعے. اب وہ چیز جو ہے وہ کنٹرول ہوئی اس وجہ سے کہ پاکستان نے اپنے طور پہ دہشت گردی کے خلاف بہت سارے دفاعی انتظامات کیے، اس کے ساتھ ساتھ رد الفساد کا آپریشن چل رہا ہے. تو بہت حد تک آپ نے 95% تک آپ نے ٹیررزم کو کنٹرول کیا. لیکن افغانستان کے اندر تو صورتحال ایسی نہیں ہے. افغانستان کے اندر تو صورتحال ابھی بھی وہاں پہ
فلوئڈ ہے، کیونکہ طالبان کے ساتھ کوئی آپ کی جنگ بندی نہیں ہوئی، اشرف غنی کی یا افغان گورنمنٹ کی یا امریکنز کی کسی بھی ایگریمنٹ میں جنگ بندی کا چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہوا، تو طالبان کی طرف سے بھی خطرات موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ داعش نکل آئی اچانک، کیونکہ طالبان نے تو واضح کہا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیے، نہ راکٹ فائر ہم نے کیے ہیں، نہ ہی عبداللہ کے جلسے پہ فائر کیا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں سب کو جس چیز کا سامنا ہوگا، پاکستان کو بھی، امریکہ کو بھی، اور افغانستان، ریجنل کنٹریز، وہ انڈیا کا سپانسرڈ ٹیررزم افغانستان کے اندر، یہ وہ حقائق ہیں جو دیکھنے ہوں گے۔ اس پروسیس کو فیل کرنے میں، ناکام کرنے میں اشرف غنی اور انڈیا کا تعاون موجود ہوگا۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں سب سے بڑا جس کا نقصان ہو رہا ہے، جو کہ کمپلیٹ لوزر ہے، وہ اشرف غنی اور بھارت ہے۔ اگر طالبان حکومت کا حصہ بنتے ہیں اور طالبان کے پاس ایک حد تک اقتدار اور اختیار موجود ہے، تو پھر بھارت کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ وہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر سکے۔ دوسری طرف یہ بھی چیز ہے کہ اشرف غنی کیا نئی حکومت کا حصہ ہو سکیں گے؟ جب افغان طالبان اس شخص کو مانتے نہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کا ایک پٹھو ہے، امریکہ کا یہ ایک مہرہ ہے، تو ان حالات میں وہ اشرف غنی پہ تو اعتماد نہیں کریں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اشرف غنی کی صدارت ویسے بھی ختم ہو جائے گی اگر کوئی نیا سلسلہ بنتا ہے، وہاں پہ نئے قوانین، نیا آئین کا کچھ اس میں امینڈمنٹس وغیرہ، اور پھر نیا سٹرکچر، نیا ڈھانچہ حکومت کا اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایگری کرتی ہیں کہ اس طرح کا ہوگا، تو اس میں اشرف غنی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب اشرف غنی جو اپنی صدارت کو جاتا دیکھتا ہے تو وہ سر دھڑ کی بازی لگائے گا کہ یہ پروسیس جو ہے وہ خراب ہو۔ اگر بھارت اور اشرف غنی اس پروسیس کو ناکام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہ خطہ ڈیسٹیبلائز رہتا ہے، خاص طور پہ افغانستان میں انسٹیبلٹی رہتی ہے، تو پھر پاکستان کے لیے خصوصاً اور ایران وغیرہ کے لیے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کے لیے، یہاں پہ حالات بڑے ناگفتہ بے ہوں گے اور ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا، خاص طور پہ سیکورٹی کے مسئلوں کا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جو سپوائلرز ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو کسی نہ کسی شکل میں کارنر کیا جائے تاکہ وہ اپنی کارروائیاں مزید آگے نہ لے جا سکیں۔